کامیابی کی یہی 3 بنیادیں قرآن و حدیث میں ہیں۔ علم ضروری ہے، علم کے بعد عمل ہے، اور عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ومنا بالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسوله النبي الكريم۔ لائق احترام علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین معلمات، عزیز طالبات اور پیاری ماں اور بہنوں، جامعہ ثناء العلوم للبنات کے اس نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر حاضر ہو کر اور جلالین شریف اور مشکات المصابیح اور بخاری شریف تینوں اہم اور بنیادی کتابوں کے آغاز میں شریک ہو کر خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ بڑوں اور بزرگوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اور ہمارے بھائیوں اور مخلصوں نے اسے اپنے خون جگر سے سینچا ہے اور سینچ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ مدرسہ تعلیم کے لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے، قلب اور قالب کی تشکیل کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اداروں کی پہچان عمارتوں سے نہیں ہوتی، اداروں کی پہچان وہاں سے فیض پانے والوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سینکڑوں بچیاں یہاں سے تعلیم پا رہی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹی سی جگہ میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس کام میں جس درجے میں بھی ہماری شرکت ہو، ہم سب کے لیے عین سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کے بانیان حضرت قاری عبدالواحد صاحب اور ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے مشفق اور بڑے متواضع اور مہربان عالم دین حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ جلالین شریف کی بھی
ابتدائی عبارت پڑھی گئی اور مشکات المصابیح جو ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی تعلیم کے آغاز پر اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح کی پہلی روایت بھی پڑھی گئی، اور وہ وہی روایت ہے جو بخاری شریف کی بھی پہلی روایت ہے۔ اور دور حدیث کی طالبہ نے ماشاءاللہ بخاری شریف کی عبارت پڑھی۔ ہمارے بہت عزیز بھائی ہیں مولانا عبدالرحمن صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں، ان کی خوشی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ عام طریقے پر جو بنات کے مدارس ہیں ان میں عبارت خوانی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ جو بچیوں نے عبارت پڑھی ہے یہ علامت ہے کہ انہیں نحو و صرف اچھی طرح پڑھائی گئی ہے، اور عبارت پڑھنے کا انہیں ڈھنگ ہے اور سلیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، اور حدیث شریف اور قرآن مجید چونکہ جلالین شریف کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں سے متعلق تھوڑی تھوڑی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دین کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حدیث حضور کا بیان ہے، گفتگو ہے۔ حدیث کہتے ہی ہیں بات کو، گفتگو کو، بیان کو۔ قرآن مجید میں آیا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمی، کہیں آیا هل اتاک حدیث موسیٰ۔ یہ حدیث کا لفظ بات کے معنی میں ہے، گفتگو کے معنی میں ہے، بیان کے معنی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی چیزیں چلی ہیں، ایک آپ کا قول، ارشاد، بیان، اس کو نام دیا گیا حدیث کا، اور دوسری چیز چلی عمل، آپ کا فعل، اسے نام دیا گیا سنت کا، یعنی طریقہ۔ بعض لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے، حدیثی کو سنت بھی کہہ رہے ہیں اور سنت کو حدیث کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ جس چیز میں حضور کا بیان جھلکے وہ حدیث ہے، جس میں عمل جھلکے وہ سنت ہے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا فعل، اس کا بیان ہو وہ سنت ہے، اور جس میں صرف آپ کا ارشاد ہے، آپ کی گفتگو ہے، بیان رسول ہے، وہ حدیث شریف ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے، ارشادات سے یہ فرق واضح ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ دین بنا، اس لیے کہ آپ جو فرماتے تھے وہ اپنے جی سے نہیں فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے فرماتے تھے۔ ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے آپ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے۔ چند دن ہوئے انہوں نے حدیثیں لکھنا بند کر دیا، تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ پہلے تم حدیثیں لکھتے تھے، آج کل نہیں لکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں کچھ فرماتے ہیں، کبھی آپ دل لگی کے طور پر کچھ فرماتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، لکھا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا، اشارہ کیا اپنے دونوں ہونٹوں کی طرف اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے، یعنی جو میں کہوں، چاہے غصے میں کہوں، چاہے خوش دلی میں کہوں، چاہے دل لگی کے طور پہ کہوں، میری زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ حدیث ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ سنت ہے، اور آپ کا بیان ہو یا آپ کا عمل ہو وہ شریعت کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ارشاد اور عمل تو جانے دیجئے، یہ بھی حضور کی عظمت دیکھیے، آپ کا مقام دیکھیے، آپ کی شان دیکھیے کہ اگر آپ کی نگاہ کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے، کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے صرف اس کو دیکھا، زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، لیکن کوئی عمل آپ نے ہوتا ہوا دیکھا اور آپ خاموش رہے، صرف آپ کی نظر اس عمل پر پڑی، آپ چپ رہے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، صرف نظر پڑی اور آپ چپ رہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اس عمل پر بھی شریعت کی مہر لگ جائے گی، وہ عمل بھی سنت قرار پائے گا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ سنت حضور کا قول بھی ہے، عمل بھی ہے، آپ کی تقریر بھی ہے۔ تقریر کا مطلب یہ تقریر نہیں، خطاب اور بیان نہیں، تقریر کا مطلب آپ نے کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھا اور آپ خاموش رہ گئے، یہ ہے تقریر، اور یہ بھی شریعت میں اس کا بھی حکم ہے کہ اسے مانا جائے گا کہ یہ سنت ہے۔ غور کیجئے کہ جب حضور کی نظر کی یہ تاثیر ہے تو آپ کے عمل کی تاثیر کیا ہوگی؟ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ خاموش رہ گئے، وہ بھی شریعت میں حجت ہے، شریعت میں اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو ایک چیز ہے بیان رسول اور ایک چیز ہے سنت رسول، اور حدیث رسول ہو یا سنت رسول ہو، ہمارے دین میں وہ حجت ہے۔ ایک بنیاد ہے قرآن مجید، دوسری بنیاد ہے حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو یہاں سے اس طرح بھی سمجھیے کہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، یہ دونوں وحی ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، دونوں وحی ہے۔ البتہ فرق یہ کیا گیا کہ ایک وحی جو ہے وہ وحی متلو ہے، یعنی ایک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید اس کو پڑھا جا رہا ہے، بار بار تلاوت کی جا رہی ہے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، نماز میں بھی، خارج نماز بھی، مدرسے میں بھی، مدرسے کے باہر بھی، عالم بھی پڑھ رہا ہے اور عام آدمی بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہیں، مگر ان کو وحی غیر متلو کہا گیا۔ وحی غیر متلو یعنی ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ویسے تلاوت نہیں، ورنہ حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، ابھی بچیوں نے حدیث کی تلاوت کی، میں نے حدیث کی تلاوت کی، اور جس طرح قرآن مجید بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے، بخاری شریف بھی یاد ہوتی ہے،
بعض ایسے محدثین گزرے ہیں کہ جن کو 3-3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 4-4 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا، فرماتے تھے مجھ کو 1 لاکھ صحیح حدیث اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے 3 لاکھ حدیثیں۔ امام بخاری چھوٹے ہیں، 10-12 برس کی عمر ہے۔ ان کے بارے میں اس وقت یہ بات تھی کہ ان کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے اس کے مقدمے میں ابن حجر عسقلانی نے عبدالسلام محدث سے نقل کیا کہ ایک بچہ ہے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو ان کو تلاش ہوئی کہ 10-11 سال کی عمر میں 70,000 حدیث، تو گئے امام بخاری سے ملاقات ہوئی، بچے ہیں، پوچھا بیٹا تم کو 70,000 حدیث یاد ہے؟ تو امام بخاری نے کہا صرف 70,000 حدیثیں نہیں، 70,000 حدیثیں ان کے راویوں کے نام کے ساتھ، اور راوی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، یہ بھی مجھ کو یاد ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کو کیسی قوت حفظ عطا کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 1300 سال میں اس امت میں اتنا بڑا محدث نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امام بخاری کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا مقام عطا کیا، اور یہ شان، یہ مقام صرف قوت حافظہ کی بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر بھی نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذہانت دی تھی، گہرا علم دیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ علم تو تھا، قوت حفظ تو تھی، ذہانت تھی، فطانت تھی، اور علم میں ان کا مقام، ان کی شان بلند، لیکن اصل چیز جس نے ان کے اندر تاثیر پیدا کی وہ ان کا عمل تھا، وہ ان کا دین سے تعلق تھا، وہ ان کا زہد، ان کی قناعت تھی۔ امام بخاری بیمار ہوئے اور اس زمانے میں حکیم کے ہاں ان کا قارورہ لے جایا گیا، وہ پیشاب دیکھتے تھے، اس سے تشخیص کرتے تھے حکما۔ تو جس حکیم کے پاس لے جایا گیا وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کسی راہب، کسی درویش کا قارورہ معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جو علم ہے اس کے لحاظ سے جس شخص کا یہ قارورہ ہے اس نے پچھلے 40 برس میں شوربہ اور سالن استعمال نہیں کیا ہے۔ تو امام بخاری کے بارے میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے تحقیق کی امام بخاری سے، ان لوگوں نے جا کے، تو ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ طبیب صحیح کہتا ہے، میں نے صرف روٹیاں استعمال کی، شوربہ استعمال نہیں کیا پچھلے 40 برس میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی زہد کی زندگی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک محدث کے ہاں گئے اور وہ نابینا تھے، ان سے جا کر کہنے لگے کہ حضرت مجھ کو معاف کر دیجئے۔ امام بخاری کی عظمت، ان کا مقام دیکھیے، اور پھر جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا آپ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ مدت پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا حدیث شریف سننے کے لیے، اور آپ حدیث بیان کر رہے تھے اور مجھے وہ حدیث بڑی اچھی معلوم ہو رہی تھی، لیکن حدیث سناتے ہوئے آپ کا سر، آپ کا ہاتھ زیادہ ہل رہا تھا۔ جو نابینا ہوتے ہیں حرکت ذرا غیر متوازن ہو جاتی ہے ان کی، تو آپ کا سر زیادہ ہل رہا تھا، تو میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن میری اس پر پکڑ ہو جائے گی، تو اس لیے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی چھوٹی اور باریک بات ہے، لیکن چونکہ آخرت کی فکر تھی اس لیے جا کر ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا کہ مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلہا، کہ جب سے مجھ کو یہ علم ہوا
کہ غیبت نقصان پہنچاتی ہے، آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، خود ارشاد فرمایا۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو امام بخاری کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کے کام کی اور کارنامے کی تاثیر ہے، ان کی کتاب کی مقبولیت ہے، اور ان کے علم کا فیضان ہے جو شرق و غرب میں، شمال جنوب میں پہنچا اور پھیلا ہے۔ در حقیقت وہ فیضان، وہ تاثیر، وہ مقام ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کی بدولت ہے، اور اس سے یہ رغبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ترغیب ملتی ہے حدیث شریف پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والیوں کو، پڑھانے والیوں کو، کہ ہم بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علم میں اور عمل میں امتیازی شان قائم کریں، امتیازی شان اپنے اندر پیدا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی ایمانی فراست اور عملی شان کی وجہ سے اپنی کتاب کو جو شروع کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی حدیث سے شروع کر رہے ہیں جو انسان کو صحیح راستے پر لے جانے والی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طریقے پر انسان کی نیت درست ہوگی تب اس کا عمل درست ہوگا، اور جب عمل درست ہوگا تب وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر نیت درست نہ رہی، عمل انسان کا برباد ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت نیت کی درستگی کے بارے میں نقل کی ہے، اور پہلا باب قائم کیا ہے بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کس طرح ہوا۔ اور یہ بھی ان کی ذہانت ہے کہ وحی سے آغاز کر رہے ہیں۔ اکثر کتابیں آپ دیکھیں گے کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی جب پاک ہوگا تب انسان نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تب اس کی نماز معتبر، تب اس کی عبادت معتبر۔ لیکن امام بخاری نے وحی سے، کتاب الوحی سے آغاز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عملی زندگی میں طہارت اول ہو سکتی ہے، لیکن دین کی زندگی میں سب سے اول وحی ہے، وحی پر بنیاد ہے۔ اگر وحی کو انسان نے نہ سمجھا، وحی کو نہ مانا، تو انسان دین کو نہ ماننے والا شمار ہوگا۔ دین کی بنیاد وحی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی عقل کا سفر جہاں جا کر مکمل ہوتا ہے، وہاں سے وحی آسمانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وحی کا آغاز وہاں سے ہوگا جہاں جا کر انسانی عقل تمام ہو جائے، اور پھر وحی آسمانی کی دو شکلیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے تو قدیم ہے۔ یہ ایک بہت علمی بحث ہے، ہماری بچیاں شاید اس کو تھوڑا سمجھ سکیں۔ قدیم ذات الہی کو کہتے ہیں، اور قدیم اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے، اس لیے کہ کلام وہ ہوتا ہے جو متکلم سے نکلتا ہے۔ ما یخرج من المتکلم کو کلام کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کلام ہے، اس لیے وہ بھی قدیم ہے، اور جب قدیم ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بحث ایک زمانے میں شروع ہوئی، اور بادشاہوں نے اس کو رواج دیا اور اس پر اصرار کیا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پر اتنا اصرار کیا کہ سینکڑوں علماء اس وجہ سے سزاؤں سے گزرے اور ان کو تکلیفیں دی گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں حکومت وقت نے تکلیف پہنچائی، اور جیل خانے میں رکھ کر ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے صدائے حق میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو قید میں اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی مر جاتا۔
اتنی تکلیف دی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے ذات الہی قدیم ویسے ہی اللہ کا کلام بھی قدیم، مخلوق نہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ قدیم اللہ کی ذات ہے اور اس کا کلام قدیم ہے، مخلوق نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدیم نہیں ہیں، وہ حادث ہیں، مخلوق ہیں اور حادث ہیں۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو قدیم کے مقابلے میں ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ حدیث ہے۔ تو قدیم کے مقابلے میں حدیث جدید کو بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ اشارہ ملا کہ جو اللہ کا کلام ہے قدیم ہے، وہ بھی دین کی بنیاد ہے، اور جو حضور کا بیان ہے حدیث ہے، اگرچہ کہ وہ قدیم نہیں ہے، وہ بھی دین کی بنیاد ہے۔ قدیم بھی بنیاد اور حدیث بھی بنیاد۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ کلیات کو بیان کرتا ہے، اور حدیث حضور کا بیان ہے اور وہ جزیات کو بیان کرتی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے کہہ دیا نماز پڑھو، اب اس کی تفصیل حدیث میں آئے گی۔ کہہ دیا گیا نماز قائم کرو، لیکن نماز کتنی رکعت ہوگی، کب پڑھی جائے گی، کب رکوع ہوگا، کب سجدہ ہوگا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، نماز کب درست ہوگی، کب فاسد ہوگی، یہ سب ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، کچھ گفتگو فرما رہے تھے، حدیثیں روایت کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا لا تحدثوا الا بما فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے بس اتنا بیان کرنا چاہیے، وہ اسی کی روایت کریں، اسی کو بیان کریں۔ حضرت عمران ابن حسین ناراض ہو گئے، فرمایا ارے احمق بیوقوف، تم ذرا یہ بتاؤ کہ عشاء کی 4 رکعت نماز میں 2 رکعت جہری قرات، 2 رکعت میں سری نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت میں قرات جہری ہے پھر سری ہے، یہ کہاں قرآن میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ کہاں آیا کہ مغرب کی 3 رکعت ہوگی اور 2 رکعت میں زور سے تلاوت ہوگی، 1 رکعت میں خاموشی سے ہوگی؟ کہاں ہے؟ یعنی یہ اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ ایک واضح حکم دیتا ہے، اور پھر اس واضح حکم کی تفصیل ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ مغرب کی 3 رکعت ہوگی، آپ بتائیں گے کہ عشاء کی 4 رکعت ہوگی، آپ بتائیں گے کہ فجر کی 2 رکعت ہوگی، اور رکعات کی یہ جو تعداد ہے ان کی تعیین میں بھی حکمت ہے۔ بات یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب انسان کی پیدائش کا مرحلہ تھا، یعنی تخلیق آدم کا، اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ہم تو اللہ آپ کی تسبیح تحمید تقدیس بیان کرتے ہیں، تو یہ جو پیدا کیا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کی پیدائش کے پیچھے حکمت کیا؟ اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی عبادت کے لیے، نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور فرشتوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جس کو آپ پیدا کر رہے ہیں، یعنی آدم، اس کا جو خاندان ہوگا، ذریت ہوگی، نسل انسانی ہوگی، وہ سب ایسے ہوں گے کہ خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، یہ سوال ہے وہاں کہ ابھی حضرت آدم پیدا ہوئے نہیں تھے اور ان کی نسل تو بہت زمانے بعد آنے والی تھی، تو فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ خونریزی کریں گے اور فساد مچائیں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش کے لیے جو مادہ اکٹھا کیا گیا اور جو چیزیں ان کی پیدائش کے لیے جمع کی گئیں اور جس طرح ان کا پتلا بنایا گیا،
اور مٹی اور گارے سے ان کے وجود کو تخلیق کیا گیا، اس سے فرشتوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس مادے سے جو مخلوق بنے گی وہ بہت خطرناک قسم کی ہوگی، تو اس لیے کہا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے اور فساد مچائیں گے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے جو اصل عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا عبادت تو ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو پیدا ہوں گے یہ خون ریزی کریں گے اور فساد مچائیں گے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بس اتنا ہی جواب دیا گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، فرشتوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور قرب کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، اور یقیناً فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں، اس کی تعظیم میں، تحمید میں، تمجید میں، تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کا وجود ایسا بنایا کہ اسے قرب کے وہ مقامات نصیب ہوں گے جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں۔ آپ قرآن مجید میں فرشتوں کے تذکرے میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، سورہ فاطر میں ہے کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ نے فرشتے بنائے اور فرشتے وہ ہیں جو 2 پر والے ہیں، 3 پر والے ہیں، 4 پر والے ہیں۔ فرشتوں کے پروں کی جو تعداد قرآن مجید میں آئی وہ 3 ہے، 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ اللہ نے 5 پر والے فرشتے کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، 1 پر والے فرشتے کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔ اصل میں اس میں ایک ذوقی اور عرفانی نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں اور تیرا قرب پا رہے ہیں، یہ جو مخلوق ہے یہ خون بہائے گی اور فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم کو ہم نے 2 پر دیے، 3 پر دیے، 4 پر دیے، تم ان پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہو اور ہمارا قرب پاتے ہو، لیکن سنو تمہیں پر دیا گیا، انسان کو پر نہیں دیا گیا، لیکن جس طرح تمہارے 2 پر ہیں اور 3 پر ہیں اور 4 پر ہیں، اسی طرح ہم اپنے بندوں کو 2 رکعت اور 3 رکعت اور 4 رکعت کی نماز عطا کریں گے۔ تو 2 پر اور 2 رکعت نماز، اور 3 پر اور 3 رکعت نماز، اور 4 پر اور 4 رکعت نماز، اور یہ اشارہ کیا کہ تم اپنے پروں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں تک نماز کے ذریعے میرے یہ بندے پہنچ جائیں گے۔ تم پر کے ساتھ پرواز کر رہے ہو اور میری یہ مخلوق بے پر کے پرواز کرے گی اور وہاں تک جائے گی جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، اور اسی لیے معراج کے سفر میں ایک مقام پہ لا کر یہ بتا دیا گیا کہ جو ملائک کا سردار ہے وہ بھی بشر کے سردار سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے کہا کہ حضرت اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان گیا ہے اور کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی رسول گیا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور کسی کے لیے اجازت نہیں۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور بشر کے سردار ہیں، اور آپ ایک جگہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں ملائک کے سردار بھی ہیں۔ ملائک کے سردار کہتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ انسان کی رسائی بغیر پر کے وہاں تک ہے جہاں تک تم پروں کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا، سبق ملا ہے مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی انسان بلند ہوگا وہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ان تجلیات تک پہنچے گا کہ جہاں تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔ انسان اگر گھٹے تو بہت گھٹ جائے گا اور بڑھے تو بہت بڑھ جائے گا۔ جگر نے کہا تھا
گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ تو یہ ہے اصل جو عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی قوت پرواز بہت بلند ہے اور نماز کے ذریعے ان کی روح کو عروج ہوگا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں، تفسیری روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جو 3 پروں والے فرشتے ہیں، 2 پر تو سمجھ میں آتا ہے، تو 3 پر والے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 2 پروں سے تو پرواز کرتے ہیں، اور تیسرا پر جو ہے وہ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ عبادت میں مشغول ہیں اور ان کی روح کو عروج نصیب ہو رہا ہے، تو اللہ پاک کی جناب میں شرم کی وجہ سے تیسرے پر سے چہرہ چھپاتے ہیں کہ یہی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم نے وہ کہا تھا۔ یہ ہے کہ اپنا چہرہ چھپاتے ہیں شرم کی وجہ سے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کی قوت پرواز اتنی بلند ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، مقامات قرب کے ذریعے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس تک فرشتوں کی رسائی نہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور جو ان کا مقام معرفت تھا اس کے لحاظ سے یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ یعنی مجھے جو مقام قرب نصیب ہے وہ فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ خیر یہ تو درمیان میں بات نکلی تو میں نے عرض کر دی۔ جو اصل عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اور قدیم اور حدیث، اور یہ دونوں بنیادیں ہیں ہمارے دین کی۔ اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام وہ کلیات بیان کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جزیات بیان کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ایک شخص گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، خوب بھرا پیٹ ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یعنی حدیث کا انکار کرے گا۔ نعرہ تو بہت خوبصورت ہوگا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن اسے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب وہ ساری چیزوں کو نہیں بیان کرتی ہے، وہ کلیات کو بیان کرتی ہے، جزیات کا بیان حدیث شریف میں ہے۔ اور صرف جزیات کا بیان نہیں بلکہ قرآن مجید نے کچھ کہا اس کی توضیح حدیث شریف میں ہے۔ اگر بات مجمل ہے یہاں مفصل ہوگی، وہاں مبہم ہے یہاں واضح ہو جائے گی، وہاں مختصر ہے یہاں اس کے ما لہو ما علیہ کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ 2 انسان غار میں تھے۔ اب غار میں کون 2 لوگ تھے قرآن مجید نے نہیں بیان کیا، حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ 2 لوگ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک انسان دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، سورہ یاسین شریف میں ہے۔ کون انسان ہے قرآن نے نہیں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو ادھر پڑھتے جائیے اور بغیر حدیث کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خاک نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے حدیث ضروری ہے، اور حدیث پر ایمان بھی ضروری ہے، اور حدیث شریف کے ذریعے ہی راہ عمل ملے گی۔ اور اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے، ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔
دوسری جگہ ہے یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، اور تم میں جو لوگ معاملات کے امیر ہیں ان کی اطاعت۔ اس میں ایک بہت لطیف نقطہ ہے، اور وہ لطیف نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید چیزوں کو بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت حدیث شریف میں آتی ہے، اور جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں حدیث شریف ان کو واضح کر دیتی ہے۔ احکام شرع کی بنیادیں یہ دونوں ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان میں بعض وہ چیزیں ہوں گی جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ تو اب ان کا حکم کیسے معلوم ہوگا؟ تو ایک طرف کہا اطیعوا اللہ، کلام اللہ سے رجوع، دوسری طرف کہا اطیعوا الرسول، پیغمبر کی طرف رجوع، یعنی قرآن اور حدیث۔ اب قرآن و حدیث میں جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر آنے والے زمانے میں نئے نئے مسائل کا حل پیش کرنا، یہ ذمہ داری اولو الامر کی ہے۔ اولو الامر ایک طرف حاکم ہیں، ظاہری اقتدار رکھنے والے، اور اولو الامر دین میں وہ ہیں جو فقہا ہیں اور مجتہدین ہیں۔ تو وہ فقہا اور مجتہدین منصوص مسائل کو سامنے رکھ کر غیر منصوص مسائل کا حل نکالیں گے۔ اسی لیے آیت میں تینوں کو جمع کر دیا، اللہ کا کلام بھی، حدیث رسول بھی، اور اولو الامر کی اطاعت بھی کرو، کہ جو دین کے سلسلے میں اونچے درجے کے لوگ ہیں، جن کو یہ اہلیت ہے اور استعداد ہے ان کی کہ وہ منصوص مسائل کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر غیر منصوص مسائل اور نئے زمانے کی جو پریشانیاں اور دشواریاں ہیں ان کا حل پیش کر سکیں، تم ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو میری پیاری بہنوں اور عزیز طالبات، قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حدیث شریف ہو یا قرآن مجید ہو، وہ تین چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک چیز علم، دوسری چیز عمل، اور تیسری چیز اخلاص۔ کامیابی کی یہی تین بنیادیں قرآن و حدیث میں ہیں۔ علم ضروری ہے، علم کے بعد عمل ہے، اور عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ آئے۔ اب غور کر لیجئے، باب ہے وحی کا، اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جاتی ہے۔ پھر وحی منقسم ہوتی ہے وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں، اور وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں دین کا نچوڑ بیان کرتے ہیں اخلاص کو، اور اسی اخلاص سے آغاز کیا امام بخاری نے اپنی کتاب کا کہ چاہے پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک تمہاری نیت درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی نیت درست رکھو۔ نیت ایسی چیز ہے کہ اگر انسان عمل نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ لڑائی کے لیے نکلے، تبوک کے لیے جا رہے ہیں، بہت سخت معرکہ اور بہت سخت موسم، اتنی دشواریاں تھیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکلے، پیاس کی ایسی شدت ہوتی تھی کہ لگتا تھا گردن کٹ کے زمین پہ گر جائے گی، اور ہم میں سے کوئی شخص پیاس سے مجبور ہو کر اپنے اونٹ سے نیچے اترتا اور اونٹ کو بٹھاتا اور اس کو ذبح کر دیتا، اور ذبح کر کے اس کے پیٹ میں سے اس کا معدہ نکالتا، اس میں پانی جو ہوتا اس کو نچوڑ کر پی لیتا تاکہ جان بچ جائے۔ اتنی شدت تھی گرمی کی اور ایسا سخت معرکہ۔ اس موقع پر جب سفر کے لیے نکلنا تھا، کچھ غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے۔ قرآن مجید نقل کر رہا ہے، 6 پارے میں آخر میں اور 7ویں پارے کے شروع میں آئے، اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت شوق ہے کہ ہم بھی نکلیں اور آپ کے ساتھ لڑائی لڑیں، لیکن ہمارے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ ہے، آپ انتظام کر دیں، ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا میرے پاس بھی انتظام نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، جاؤ
اب قرآن مجید منظر کشی کرتا ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ لوگ لوٹے اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انتظام ہے، روتے ہوئے واپس ہو گئے۔ اب حضور تو نکلے اور گئے اور پھر وہاں سے مظفر و منصور لوٹے، لیکن جب مدینے کے قریب آپ پہنچے، اتنے سخت سفر سے آ رہے ہیں، اتنی دشواریوں سے گزرے ہیں، آپ نے اس موقع پر صحابہ سے کہا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وکانوا معکم، ارشاد فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ہیں اور وہ تمہارے ساتھ سفر میں نہیں نکلے تھے، لیکن جس وادی سے بھی تم گزرے اور جس راستے پر بھی تم چلے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ اب وہ حیران ہوئے صحابہ، کہا وہم بالمدینہ، اللہ کے رسول مدینے میں رہ کر ہمارے ساتھ تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کانوا معکم حبسہم العذر، کہ تمہارے ساتھ تھے، عذر کی وجہ سے رک گئے، نیت ان کی پوری تھی، اللہ نے اجر بھی پورا عطا کیا، نیت ان کی درست تھی، اجر پورا ملا۔ آپ غور کیجئے کہ بغیر عمل کے صرف نیت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو نواز دیا، یہ ہے نیت کی اہمیت۔ حدیث میں ہے بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار قحط کے زمانے میں جا رہا ہے، ایک صحرا سے گزرا، صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت پڑی ہوئی، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش یہ ساری ریت آٹے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی، میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا، تقسیم کرتا، بھوکوں کی بھوک مٹاتا۔ دل میں ارادہ پیدا ہوا، دل میں نیت آئی، اللہ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی بھیجی، کہا کہ عبادت گزار سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے ثواب عطا فرما دیا، یعنی اگر وہ سارا صحرا بھر کر آٹا ہوتا اور وہ تقسیم کر دیتا، جو اجر ملتا اللہ نے بغیر کیے ہوئے صرف نیت کی وجہ سے اجر عطا کیا۔ اور یہ بہت لمبا موضوع ہے تفصیلی، لیکن چونکہ وقت تنگ ہو گیا، نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے حدیث شریف کا ترجمہ اور 2-3 مختصر وضاحتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب عجیب بات ہے، پہلے جملے کا بھی حاصل وہی ہے، دوسرے جملے کا حاصل بھی وہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو آپ نے 2 جملے کیوں ارشاد فرمایا، یہ بات سوال کی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ عمل کر کے انسان اپنی نیت کے اعتبار سے اجر پائے گا، اور اگر عمل نہیں بھی کیا تب بھی اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اجر ملے گا۔ تو ایک جملہ یہ بتا رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کرو گے جو نیت ہوگی اس کے اعتبار سے اجر ملے گا، اور دوسرا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ عمل نہیں کیا لیکن نیت ہے تم کو اجر ملے گا، وانما لامرئ ما نوى۔ تو یہ 2 جملے ہیں اور دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے، لیکن دونوں کا محل الگ الگ ہے، اور دونوں کے ذریعے ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے کہ عمل پر بھی نیت کے اعتبار سے اجر ہے اور بغیر عمل کے بھی نیت کے اعتبار سے اجر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اب ہجرت ایک بہت اونچا عمل ہے۔ حدیث شریف میں 3 اعمال آئے ہیں، حج اور ہجرت اور اسلام قبول کرنا، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ہجرت بہت اونچا عمل، لیکن ہجرت کا یہ اونچا عمل بھی اس وقت معتبر ہے جب نیت درست ہو۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، لیکن نیت تھی ام قیس نام کی ایک عورت سے نکاح کرنے کی، اور ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، نام آتا نہیں ہے ان کا، کہتے ہیں کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، یہ نام ہے ان کا، مہاجر ام قیس۔ تو ام قیس سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی، ہجرت کا عمل تو پایا گیا،
مگر نیت کا قبلہ درست نہیں تھا، اس لیے حضور نے وضاحت کی کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا عورت سے نکاح کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی۔ ہاں جو ہجرت کرے گا اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت معتبر ہوگی۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ جو انسان ہجرت کے سفر پر نکل گیا اور ابھی مقام تک پہنچا نہیں، راستے میں فوت ہو گیا، تب بھی اللہ اس کو ہجرت کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہجرت جیسا اونچا عمل بھی اس وقت معتبر ہوگا جب کہ اس میں نیت درست ہو۔ نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت بری تو عمل برباد۔ اگر انسان کی نیت میں خرابی ہے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ اسی لیے اسی بخاری میں آگے حدیث آئے گی کہ جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے شرک کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے شرک کرتا ہے، جو صدقہ خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے شرک کرتا ہے۔ ایسے سخت الفاظ استعمال اس لیے فرمائے تاکہ نیت کو درست رکھنے کا اہتمام ہو۔ آپ سب بچیاں بھی دور حدیث میں آ گئیں یا مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، آپ سب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، معلمات بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں۔ مدرسہ ہم چلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چلائیں، زندگی گزاریں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری، اسی میں ہماری آخرت کی بھی بہتری ہے۔ اور بہت سی باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت کی تنگی ہے، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول